کیا ہے مٹیریل ہے جو ان کپڑوں میں میں نہیں کر سکتا. نہیں آپ اسپیسیفک ویئر پہ ہی اچھا یہ کسی خاص مٹیریل کا بنا خاص ہوا ہے. مٹیریل ہے. چلیں میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے, پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو میں بالکل وہ ٹائٹ نہیں ہوتے, وہ ایسا لگ رہا ہے یوگا کرنے جا رہا ہوں. اوکے جی, ابھی ایکچولی ہم اس کو سمپل پلین واٹر کے تھرو الیکٹروڈس کو جو ہے ویٹ کر دیتے ہیں تاکہ الیکٹریکل امپلس جو ہے اس کے تھرو پاس ہو سکے, کنڈکشن ہو سکے بھی. ابھی ہے بھائی جنوری رائٹ, اتنا پسینہ مجھ سے جون جولائی میں ہی نکلتا ہے بھائی, اور وہ بھی جب ٹرینر کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. Good job, boy. It is amazing experience. Plus the good thing is آپ کو روزانہ اتنا پسینہ نہیں نکالنا. ہفتے میں اگر آپ یوں بھی ہیں تو ایک دفعہ, مجھے ایسا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے 4-5 مہینوں کا, تھوڑی سی آپ کا اسٹیمنا بنا ہوا ہے ریسسٹنٹ میں, تو دا موسٹ یو کین ڈو از 2 sessions a week. ہر دفعہ جب آپ آئیں گے تو 20 منٹ میں آپ کا یہ حال ہو جائے گا. شاید جم میں کارڈیو ویٹ لفٹنگ کے بعد آپ کو گھنٹہ لگ جائے. آئیں چیک کریے ظہیر بھائی سے, ذرا ٹریننگ دیر تک پتہ جائے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر, آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے فٹنس ٹاپک پر بات کرنی ہے. بہت سارے ٹاپکس پر بات ہوئی, لیکن ایک ہیلدی لائف کے لیے فٹنس بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اس کے ساتھ ایک اچھی نیوٹریشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ٹریڈیشنل باڈی بلڈنگ سے نکل کر ہمارے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی آف دا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جن کو باڈی بلڈنگ اور باڈی بلڈنگ ہی نظر آتی ہے. اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے, اور جنرلی فٹنس کے ٹاپک پر بھی بات کریں گے, اور کیا انوویشنز ہوئی ہیں فٹنس ریلیٹڈ انڈسٹری میں, اس پر آج ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ظہیر کیانی صاحب کو, جو کہ CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں EMS کے. EMS مینز الیکٹرک مسل اسٹیمولیٹرز, اسٹیمولیشنز. کیا ہوتی ہے یہ ظہیر بھائی سے ہی پوچھیں گے. کیسے ہیں ظہیر بھائی آپ؟ جی الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ, زبردست. آپ سنائیں. بس بہترین. ظہیر بھائی زندگی گزر رہی ہے, اور ہم نے کہا کہ تھوڑی سی اس ٹاپک پر بھی بات کریں. اور ظہیر بھائی واز کائنڈ انف, ہی ان کا جو فٹنس سینٹر ہے دیٹ از ویری نیئر بائی آور اسٹوڈیو. تو میں نے کہا بجائے یہ کہ یار ہم جو ہیں کسی اور فٹنس ایکسپرٹ کو بلائیں, تو سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ہم اسٹوڈیو میں بلائیں اور ان سے بات کریں. ظہیر بھائی, EMS کا میں نے لفظ یوز کیا, الیکٹرک مسل اسٹیمولیٹر. سو کیا ہے یہ الیکٹرک مسل اسٹیمولیٹر؟ یہ ہے الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن. بیسیکلی اس کی سائنس ایسی ہوتی ہے, جب بھی ہم کوئی بھی نیچرل موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ الیکٹرک سگنل پروڈیوس کرتا ہے. تھرو آؤٹ دا ڈے ہم ہزاروں کے حساب سے الیکٹریکل امپلسز جنریٹ کرتے ہیں باڈی میں. کوئی بھی موومنٹ کرنی ہے, کسی ہینڈ کو موو کرنا ہے, آپ نے کوئی چیز لفٹ کرنی ہے, آپ نے واک کرنی ہے, آپ نے جم کرنی ہے, اینی تھنگ یو ڈو. سو آپ کے مسلس کو ایک ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے برین سے, وہ الیکٹریکل سگنل مسل کو بھیجتی ہے, ان آرڈر وہ مسل موو کرتا ہے. تو اس ایکشن پوٹینشیل اس کو بولتے ہیں. ایگزیکٹلی جو EMS ہے وہ ایک فزیو تھراپی کی ایک فارم تھی جو ورلڈ وائڈ ہاسپٹلز میں یوز ہوتی تھی, یونیورسٹیز کے اوپر. اس کے اوپر کمپلیٹ ایک ریسرچ ہے ورلڈ وائڈ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جب اس سے جس مریض کو وہ ٹریٹمنٹ دیتے تھے, کوئی فٹنس اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, انجری کے لیے, یا تو جب انہوں نے ریسرچرز نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ
فٹنس کے لیے بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے, مسلس کو اسپیڈ اپ کر سکتی ہے فیٹ لاس میں. تو دین دے ڈیزائنڈ ای ایم ایس کمپلیٹ ٹیکنالوجی فار فٹنس وچ از کالڈ ای ایم ایس, الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن. تو ایگزیکٹلی یہ بھی وہی کام کرتی ہے, الیکٹریکل سگنل مسل کو بھیجتی ہے ان آرڈر ہمارے جو ہے مسل کام کرتے ہیں. اور یہ جب مسل کام کرتے ہیں تو یہ انیروبیکلی مسل کانٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ای ایم ایس ایگزیکٹلی اس پیٹرن کے اوپر ہے. اچھا نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم جم وغیرہ میں جاتے ہیں تو نارملی عام عوام کیونکہ ٹرینرز تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں تو لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور مختلف بار بیلز اور ڈم بیلز کو یوز کرتے ہیں, چیسٹ کی ایکسرسائز, ونگس کی, بیک کی ایکسرسائزز, بائسپ ٹرائسپ, شولڈر کی ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو وہاں پر کوئی اتنی مطلب کہ ٹریننگ یا سرٹیفکیشن یا نالج لیول کوئی اتنی چیز انوالو نہیں ہوتی, بس آپ ایک ڈمپل اٹھاتے ہو. صحیح ہے, دیر از اے سائنس بہائنڈ دیٹ, لیکن میجورٹی آف لوگوں کو اس کی سائنس کا پتہ نہیں ہے, ہاؤ ٹو ڈو اٹ پراپرلی. تو ای ایم ایس کا جو یہ سین ہے جو کہ آپ پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے, تو اس کے لیے جو ٹرینرز ہیں اسپیسیفکلی, جس طرح آپ ہو گئے, آپ کی ٹیم ہو گئی, دے ہیو لائک اینی کوالیفیکیشن اسپیسیفک ٹو دس ٹیکنالوجی؟ یس, جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس ایک کمپلیٹ ڈگری ہوتی ہے تو وہ الاؤ ہوتا ہے, لائسنسڈ ہولڈر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی ورلڈ وائڈ جتنے بھی آپ کے ٹرینرز ہوتے ہیں دے آر ہائیلی کوالیفائڈ. تو ایگزیکٹلی جو پرسنلی میرے پاس سرٹیفکیشنس ہیں, آئی ہیو آئی ایس ایس اے سی ایس ایم, سی وائی کیو, یہ یو کے اور یو ایس بیسڈ میں نے دبئی سے کیے ہیں. اور جو جتنی بھی اوور آل آپ کی فٹنس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ریپس, رجسٹر آف ایکسرسائز پروفیشنل. تو ایکچولی وہ بھی میرے پاس لائسنس ہے. تو جو 3 سرٹیفکیشنس کا آپ نے نام لیا, تو اس میں کیا آپ کو کیا ٹریننگز دیتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے, کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے, کیا اس کے بعد ایگزامز دینے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو فار یو ٹو گیٹ دیٹ سرٹیفکیٹ, اور ہوتا کیا ہے ان ٹریننگز میں, آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایکچولی جو سرٹیفکیشنس ہوتی ہیں اس میں ایک بیسک جو آپ کے ہیومن باڈی کی اناٹمی ہے, جس میں ہارٹ کے فنکشنس ہیں, آپ کے آرگنس کے فنکشنس ہیں, آپ کے مسلس کی موومنٹ ہیں, مسلس اور آپ کے جو ایکسرسائز ریلیشن ہے اوور آل, اس میں بلڈ پریشر ہے, اس میں بایو میکینکس ہیں آپ کی جتنی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ, اینڈ ہیومن فنکشن جو موومنٹس ہیں یہ کمپلیٹ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے ان کو. ایگزیکٹلی جیسے آپ ڈاکٹر اسٹڈی کرتے ہیں بایو میکینکس, ایگزیکٹلی اسی پیٹرن کے اوپر وہ ایک فٹنس کے لیے ڈیزائن کی گئی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے جس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. وہ ملٹیپل ایکچولی سرٹیفکیشن آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک لائسنس ہولڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر. اوکے, اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, یو ہیو ٹو گو فار دا کمپلیٹ ایگزام, اس کے پریکٹیکل ورک آؤٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کو کمپلیٹ انٹرنیشنل وہ لائسنس ملتا ہے. اچھا, before you come into this scene and doing your these certifications now, what were you doing before? آپ جو ہیں یہ مسل الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن کی ٹیکنالوجی سے اسٹارٹ سے ہی کر رہے ہیں, اور یو اسٹارٹیڈ ود ایم ایم اے اور کراٹے اور ٹریڈیشنل باڈی بلڈنگ؟ اف آئی ور ٹو آسک یو وین یو اسٹارٹ یور فٹنس کریئر, ناٹ فٹنس کریئر بٹ جنرلی عام عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنی فٹنس پر کام کریں, تو جب آپ کے دماغ میں آیا کہ یار مجھے اپنی ہیلتھ پر کام کرنا ہے, تو ہاؤ یو گیٹ تھرو یور جرنی, ہاؤ واز یور جرنی, سب سے پہلے کیا کیا؟ ابھی جو آپ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ آؤٹ دس جرنی؟ یس, بچپن سے ایکچولی مجھے شوق تھا اوور آل مکس مارشل آرٹس کا. پھر میں نے کراٹے کیے اور نیشنل چیمپئن وین آئی واز 18. پھر اس کے بعد آئی موو ٹو دبئی. تو دبئی میں میں نے پھر کمپلیٹ جو ہے وہ اسٹڈی بھی ساتھ اسٹارٹ کر دی. پھر ساتھ میں فٹنس فیسٹ یو کے کی کمپنی ہے, دے آر ون آف دا بگیسٹ فٹنس چین آل اوور دا ورلڈ. پھر میں وہاں پہ آئی واز ورکنگ ایز اے پرسنل ٹرینر, اور ساتھ ہی میں نے اپنی جو ایک بیسک جو کراٹے اور فنکشنل ٹریننگ سی اس کو میں نے کنٹینیو رکھا. اینڈ دین آئی اسپیسیفکلی موو ٹو اسٹرینتھ ٹریننگ, باڈی بلڈنگ. پھر اس کے اندر فزیک ورک آؤٹ میں نے کیے. تو پھر جو ہے وہ وہیں پہ میرا ورکنگ ایکسپیرینس رہا اوور آل پاکستان میں. پھر ہم نے اسمارٹ جم کو ڈیولپ کیا فیصل آباد, اسلام آباد ایگزیکٹو کلب میں بھی اپنے آپ کو ایز اے ٹرینر پریزنٹ کیا. تو جو اسمارٹ کلب کی آپ بات بتا رہے ہیں, واز اٹ ڈفرینٹ فرام دا ٹریڈیشنل باڈی بلڈنگ جمس؟ یس, یہ ایکچولی ہم نے فٹنس فرسٹ کی ہی ایگزیکٹلی کاپی کی تھی. جیسے ہم دبئی میں فٹنس فرسٹ میں ہے وہ ہم نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرایا. اس میں ٹریڈیشنل سے ڈفرینٹ تھا. آئی مین اٹس لائک اے لیجر اسٹائل.
اس میں آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں فنکشن ٹریننگ کے وہ ڈفرینٹ جیسے آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ ہے، فنکشنل ٹریننگس ہیں، یوگا ہیں، آپ کی اسپننگ گروپ کلاسز ہیں، باڈی کمبیٹ کلاسز ہیں، باڈی پمپ کلاسز ہیں. سو یہ ایک کمپلیٹ ریولیوشنری کائنڈ آف فٹنس تھی جو ابھی اوور آل پاکستان میں ٹورڈ موو ہو رہی ہے. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک وائی فٹنس از دیٹ مچ امپورٹنٹ ان لائف؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں نا، اور جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو نارملی وہ کہتے ہیں کہ واک کریں. صحیح ہے، واک کریں، گھومیں پھریں، دن میں 10-20 منٹ واک کریں. لیکن وٹ از لائک یور ڈیفینیشن آف اے ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ وٹ از فٹنس ٹو یو؟ یس، فٹنس جو ہے وہ جب آپ اس کی بیس پہ جائیں، جب ہیومن کو ڈیزائن کیا گیا، تو ہیومن کو جب آدم کو ڈیزائن کیا گیا، اللہ نے جب انسان کو ڈیزائن کیا تو وہ اس کی فنکشنل ایبیلیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کے جو مسلس اسکیلیٹن مسلس ہیں وہ موومنٹس کے لیے بنے گئے، ٹھیک ہے. وہ موومنٹس آپ نہیں کرتے تو اوبیسلی آپ ان کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ڈکریزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہارٹ کے فنکشنز کو دیکھیے، آپ کے باڈی کے اندر آپ کی 12 مشینز ہیں، قسم کی انجنز لگے ہوئے ہیں. تو ان کی فنکشنالٹی کو موو رکھنے کے لیے، ان کو آپ اپ ٹو گریٹ رکھنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز ریکوائرڈ ہوتی ہے. منیمم ڈاکٹرز آپ کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ واک کر لیں، ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہارٹ ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، وہ اوور آل فنکشنل رہے. لیکن اس سے پلس جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، فٹنس کرتے ہیں، تو اوبیسلی وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. دس از ویری نیسیسری. اچھا مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں اس وقت جو عوام الناس ہیں ان کے پاس مطلب کہ فٹنس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں اس وقت؟ کیونکہ نارملی جب ہم فٹنس کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو میجورٹی آف عوام کے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو کارڈیو آتی ہے، صحیح ہے، ٹریڈ مل ہو گئی یا جاگنگ ہو گئی یا برسک واک ہو گئی، تیز چلنا، یہ ذہن میں آتا ہے. دوسرا آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں جم آتا ہے، جہاں پر بہت ساری مشینری پڑی ہوئی ہیں، ویٹس پڑے ہوئے ہیں، ڈمبیلس پڑے ہوئے ہیں، راڈس پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ چرس، بائیسپ، ٹرائیسپ، یہ ایکسرسائزز لگانی ہیں. تو عام عوام کو ان دو چیزوں کے علاوہ پاکستان میں اور کیا کیا اویلیبل ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے؟ جی دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو بیسک چیزوں ہی پہ جاتے ہیں. جیسے آپ نے واک ہے، منیمم آپ کچھ نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ آپ کو واک سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر آپ آلریڈی واک کر رہے ہیں تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ برسک واک کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ رننگ پہ اپنے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ فنکشنل جو باڈی ویٹ ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں، تاکہ آپ کے جو اوور آل جو مسل لیگز کے یوز ہو رہے ہیں واک میں، صرف وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو چیسٹ ہیں، بیک ہے، ایبس ہیں، آپ کے جتنے ریسٹ آف آرمز مسلز ہیں، ان کو بھی ایک فنکشنل موومنٹ ملے، وہ بھی ورک آرڈر میں آئے. تو اس کے لیے آپ باڈی ویٹ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. وہ جب آپ کے پاس جم اویلیبل ہے تو وہ مچ بیٹر کہ آپ ایٹ لیسٹ جم کو صحیح طریقے سے بایو میکینک کے اوپر آپ کی ایکسرسائز جو مشینز ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے جو مسل کے جو فنکشنز ہیں بایو میکینکس ہیں وہ رائٹ کوریکشن کے اوپر وہ موو کریں، اور وہ کم سے کم جو ہے وہ امپیکٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کو رزلٹ دے سکیں. تو جیسے کہ ٹریڈ مل ہیں، الیپٹیکلس ہیں، یہ کارڈیو بیسڈ ٹریننگ ہوتی ہے. جہاں پہ آپ کارڈیو کا مطلب ہے ہارٹ از اے مسل. تو کارڈیو مسلس کو جب آپ فنکشن میں لے کے آتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ موومنٹ اس کی کرتے ہیں، تو وہ جتنی آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ ہے وہ امپرومنٹ ہوتی ہے. اس میں بلڈ ہے، اس میں آپ کے جتنے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی آپ کی اگر کوئی ڈپریشن ہے، یا آپ کا ویٹ لاس ہے، یا آپ کا اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے، اسکن کے لیے، وہ کارڈیو از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. وہ آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، آپ نارمل ہیں، آپ اسپورٹس اسپیسیفک پرسن ہیں، آپ کو کارڈیو ریکوائرڈ ہے. ایوری سنگل ہیومن نیڈ دا کارڈیو ورک آؤٹ فرسٹ. جب آپ کارڈیو کر لیتے ہیں، دین فردر تھنگ از ٹو امپروو یور انڈیورینس، یور اسٹرینتھ. یہ پھر نیکسٹ فیکٹر اس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیورینس آپ میں فنکشنل ٹریننگ اوور آل جتنی موومنٹس ہیں وہ انگیج کرتے ہیں. پھر آپ اسٹرینتھ کے اوپر، بیسک مشینس کے اوپر ورک کرتے ہیں. دین نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا پاور، باڈی بلڈنگ، یا کوئی بھی آپ ایک سرٹن اپنے آپ کو چوز کرتے ہیں کسی اسپیسیفک اسپورٹس کے لیے. Other than these exercises, what do you think about karates and MMA and boxing? Like these are also like strength training, or is it just good for cardio? It's not just a cardio. اس میں کارڈیو، اور اب دیکھیں جب آپ پنچز کرتے ہیں، ککس کرتے ہیں، اور آپ اپنی باڈی کو بڑی ہائی موبلٹی کے اوپر موو کرتے ہیں، تو وچ از لائک کہ آپ فاسٹ ٹوچ فائبرس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپیڈ اپ کرتے ہیں.
تو اس میں فنکشنل موومنٹس زیادہ ہوتی ہیں آپ کی, اور آپ کی فاسٹسٹ جو مسلس ہیں, جو ریپڈ موومنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ رہتی ہیں, اینڈ پلس آپ کی فلیکسیبلٹی فیکٹرز بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو وہ جو MMA ہے, جو کراٹے ہیں, اس سے ریلیٹڈ یہ کمپلیٹ پیکج ہے فٹنس کا. تو اگر وہ کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے اوور آل جو موبلٹی ہے, جوائنٹس کی موبلٹی ہے, جو آپ کی اسپائن کی موبلٹی ہے, نی کی ہے, آپ کا باڈی بیلنس ہے, آپ کا فلیکسیبل جو فیکٹر ہیں جوائنٹس کے, وہ سارے کے سارے اسٹرینتھ فیکٹر اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو دس از کمپلیٹ کالڈ فٹنس. ڈو یو تھنک کہ دیز ادر اسپورٹس, کراٹے, MMA وغیرہ, سوئمنگ جس میں آ گئی, جس میں آپ کی کارڈیو ہو گئی, دیز اسپورٹس آر بیٹر دین باڈی بلڈنگ؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یو کین ناٹ سے کہ کون سا بہتر ہے, اور اوور آل کچھ لوگوں نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے بیکاز دے لائک اٹ, دے وانٹ اٹ, دے وانٹ ٹو شو اپ دیئر مسلس. تو اس کے لیے انہیں اسپیسیفک اپنی کلاس چوز کر لیتے ہیں, اپنے مائنڈ کو, اپنے سول کو انہوں نے اس کی طرف کمپلیٹ لگا دیا کہ انہوں نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے. یس, اب جب آپ بات کرتے ہیں سوئمنگ کی تو اوبیسلی از اے اندر فنکشنل موومنٹ. جب آپ پانی میں ہیں تو آپ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپلیٹ, اس میں آپ پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, ہائی امپیکٹس نہیں ہے. جیسے باڈی بلڈنگ میں ہائی امپیکٹ ہو سکتا ہے یہ جوائنٹس کے اوپر, جیسے یہ نیگیٹو تھنگ ہے. تو جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اوور آل آپ فنکشنل موومنٹس آپ کی بڑھتی ہیں, آپ کا کارڈیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ جو آپ کا اسٹیمنا جس کو کہتے ہیں, تو اسٹیمنا یہاں اچھا آپ کا بلڈ ہوگا, آپ کی فنکشنل موومنٹ زیادہ بلڈ ہوں گی. انسٹیڈ کے باڈی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھ زیادہ دے گا, پاور زیادہ دے گا, فاسٹ مسل جو فائبر ہیں وہ زیادہ دے گا, آپ جب کمپیئر کرتے ہیں سوئمنگ یا ان ورک آؤٹ سے. if مسلس بلڈ کرنا میرا فوکس نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہوں, میرا اتنا بڑا بڑا چیسٹ ہو, اتنے بڑے بڑے شولڈر ہو. if I'm looking for a healthy lifestyle, active lifestyle, اور جو ڈاکٹر کی بھی گائیڈ لائن ہے کہ آپ دن میں ایک مرتبہ لازمی ایکسرسائز کیا کریں ٹو بی اے ہیلدی اینڈ فٹ ہیومن بینگ, اور آپ کی لانگجیوٹی والا فیکٹر آ جاتا ہے کہ عمر بھی آپ کی اچھی ہو, بیماریوں سے بھی آپ دور ہو. For those kind of health benefit where you want to be just fit and active, you have no interest بڑے بڑے بازو میں. تو in that sense, what do you think are the best exercises to do like? یس, جب آپ ایک بیسک ہیومن کی کلاس میں رہتے ہوئے بٹ سیم ٹائم پہ اچھا دکھنا بھی چاہ رہے ہیں, فٹ بھی رہنا چاہ رہے ہیں, کبھی آپ کو رننگ کرنی پڑے تو آپ وہاں رننگ بھی کر سکیں, آپ کو واک لانگ ٹرم کرنی پڑے تو اس کو بھی سسٹین کر سکیں, آپ کو ایک اسٹیمنا چاہیے, اس اسٹیمنے کو بھی آپ, اور پلس ایک اوور آل ایک بیسک جو شیپ آپ لک ہے وہ بھی آ جائے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ فریکوینسیز آپ ڈیوائڈ کریں پر ویک, ہاؤ مینی ڈیز یو وانٹ ٹو ٹرین. اس میں آپ نے 3 دن بیسک آپ نے ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ اسٹرینتھ کا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر 4 days 5 days آپ مینیج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور باڈی نیڈ, اور وہ پھر بیٹر ہے. لیکن منیمم جو ہے وہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کے لیے کہ 3 days اسٹرینتھ ٹریننگ آپ کی کمپلیٹ مسلس کی ہونی چاہیے. اچھا, فل باڈی مسلس کی ٹریننگ. by strength resistance training you mean body building, right? باڈی بلڈنگ جب آپ بولتے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک کلاس ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ یو کین سے باڈی بلڈنگ. آئی مین جم کے اندر ہی اسٹرینتھ جو ٹریننگس ہیں وہ تھرو ویٹ, تھرو کوئی اور ریزسٹنس بیسڈ آپ ٹریننگ کرتے ہیں, تو وہ آپ 3 days ایٹ لیسٹ, آپ اس کو بیسک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جم کی جو اسٹرینتھ ویٹ ٹریننگ ہے اس کو 3 دن آپ رکھ سکتے ہیں. مطلب کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے کم از کم 3 دن آپ جم جائیں, اور جو کہ مختلف پارٹس کو ہٹ کرتی ہیں جو ایکسرسائزز, وہ کمپلیٹ باڈی کو, کمپلیٹ آل باڈی. اسپیسیفک باڈی بلڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دن چیسٹ ورک آؤٹ کیا, دوسرے دن آرمس, بیک, اینڈ وہ کمپلیٹ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے. تو ایوریج جو ایک نارمل پرسن ہے اس کے لیے فل باڈی ورک آؤٹ ہونا چاہیے. اس میں مینس ہیں, فیمیلس ہیں, یا ینگ ایج لوگ ہیں, یا اولڈ ایج لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ 3 days اے ویک اسٹرینتھ بیسڈ ٹریننگ, اور اس کے ساتھ کچھ الیپٹیکل ہے, ٹریڈ مل ہے, اس طرح کی اویلیبل جو کارڈیو ٹریننگس ہیں وہ بھی شروع میں, ایکسرسائز کے شروع میں اور اینڈ پہ رکھیں. باقی جو 2 دن ہے 3 دن ہے, اگر انہوں نے ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہائک کر سکتے ہیں, جاگنگ کر سکتے ہیں پارک میں, یا ٹائم نہیں ہے ایٹ لیسٹ تو انہیں 3 دن کو وہ جم کے اوپر ہی ڈیوائڈ کر کے اپنی کمپلیٹ ورک آؤٹ کر لیں. شروع میں انہوں نے کچھ کارڈیو ورک آؤٹ کیا, پھر اسٹرینتھ ٹریننگ کی, پھر لاسٹ پہ دوبارہ جو ہے انہوں نے اپنی اسٹریچز کی, اور پلس انہوں نے فنکشنل ٹریننگ جیسے آپ کا ہے کارڈیو ورک آؤٹ کر لیا.
اچھا میجورٹی آف لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہفتے میں 5-6 دن جم جاتے ہیں اور خوب دڑا دڑ وزن لگا رہے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے ہیلدی پریکٹس؟ اٹس اے ہیلتھی اینڈ دا سیم ٹائم انہیلتھی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف 5 days 6 days دبا کے جم لگا رہے ہیں اور آپ کی جو نیوٹریشن ہے اس کا خیال نہیں رکھ لیں. موسٹلی ہمارے ہاں کلچر میں نے دیکھا ہے کہ ایکسرسائز پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے اور آپ جو نیوٹریشن ہے وہ بہت لیکننگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کو ملٹی وائٹامنس چاہیے ہوتی ہیں. جب آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اسپیسیفکلی تو آپ کا جو میٹابولک ریٹ ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ کی بون ڈینسٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے مسلس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے جس میں آپ کو پروٹین زیادہ ریکوائر ہوتے ہیں, آپ کو ملٹی وائٹامن زیادہ ریکوائرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اوور آل کمپلیٹ ڈائٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر ریکوائر ہوتی ہے. پانی آپ کو ریکوائر ہوتا ہے. آپ کو سونا اچھا پڑتا ہے اس کے لیے, ریکوری کے لیے. تو اوور آل جب آپ یہ چیزیں کمپلیٹ کر رہے ہیں دین اٹس گڈ. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو مینس آپ جو ہے اپنے باڈی کو کیٹابولک بھی کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آپ اس کو بہتر کرنے کے بجائے آپ کٹ ڈاؤن یعنی ہو رہے ہیں, آپ کے مسل کٹ ہو رہے ہیں, آپ کی ہیلتھ کٹ ہو رہی ہے. اوور آل جو ہے ڈکریزمنٹ ہونا شروع ہو سکتی ہے, ایٹروپی اس کو بولتے ہیں. تو ایٹروپی میں بھی باڈی جا سکتی ہے. اچھا ناؤ آتے ہیں $1 million کویسچن کی طرف کہ باڈی بلڈنگ ورسز الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن. دونوں میں الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن پہ ہم نے اسٹارٹ میں بات کی, ہمیں سمجھ آ گیا کہ الیکٹرک پلسز کے تھرو آپ مسلس کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں, وہی سارا ورک آؤٹ کروا رہے ہیں جو کہ باڈی بلڈنگ سے. بٹ اف یو ور ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین باڈی بلڈنگ اینڈ EMS, کس طرح کریں گے آپ؟ جی, جو آلریڈی باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں تو آئی وڈ سے کہ وہ اچھا ورک کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ دے آر ورکنگ آن دا ہیلتھ اینڈ فٹنس. دیٹس اے گڈ جاب, سو کیپ اٹ اپ. لیکن جن لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آئی تھنک EMS از دا ون آف دا بیسٹ چوائس. سو یہ ایک فرسٹ ٹائم ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کی ہے. ورلڈ وائڈ جتنے بھی ٹاپ لوکیشنس ہیں یا VIP لوکیشنس ہیں موسٹلی وہ یوز کرتے ہیں اس کو, بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو اینڈ ابراڈ. تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہماری جو اوور آل فٹنس انڈسٹری ہے اس میں ایک کمپیریزن پرائس کے اوپر ہے ایون لوور. تو وہ اچھا ہے. تو اسپیشلی وہ جو لوگ بزی ہیں, بزنسز ہیں اور ٹائم نہیں ہے یا ان کو انجریز ہیں, ریسنٹلی آپریٹ ہوئے ہیں یا ان کو نی کی انجری ہے, بیک کی انجری ہے, ان کے لیے جم پہلے تو وہ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ ہرڈلز یہ آتی ہیں کہ ان کو انجریز ہو سکتی ہیں اور ڈاکٹرز ان کو ایکچولی اسٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. تو EMS ان کے لیے سب سے اچھا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوور آل مسل کو 90-95% مسل جو ہے وہ ایک سیشن کے اندر ٹرین کر دیتا ہے. اور پلس جو ہے جو آپ کے مسل فائبر کبھی یوز نہیں ہو تو الیکٹریکلی وہ اسٹیمولیشن ان کو مل جاتی ہے, تو وہ ورک آرڈر میں آ جاتے ہیں. تو اس سے اوور آل آپ کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتا ہے. اوور آل جتنی ہماری فوڈ انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے ہم اوبیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو EMS یہ کہ آپ کے شارٹر ٹائم آپ کا سب سے پہلے تو 6 days کا جو جم آپ نے کرنا تھا اس کو 20 منٹ میں اس نے کنورٹ کر دیا. جو جسٹ ریکوائرڈ 20 minutes once or twice a week. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ EMS آپ کے لیے ٹائم کنزیومنگ والا جو کام ہے وہ آپ کا 6 days کے بجائے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 20 منٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ کے 90-95% مسل یوز ہو رہے ہیں, میٹابولک کر رہے ہیں, آپ کا فیٹ لاس میں ہیلپ اپ ہو رہا ہے. اور اوور آل جتنی بھی ہم نے 1 سال سے اس پرنسپل کو یوز کیا تو بڑے اچھے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ سائڈ افیکٹس 0 ہم نے ریکارڈ کیا. تو باڈی بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باڈی بلڈنگ میں ہمیں اوور آل جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایٹ لیسٹ 6 days ریکوائرڈ ہوتے ہیں ہمیں کمپلیٹ مسل کو ہٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کمپلیٹ فٹنس پہ اگر وار کرتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ بھی ایکسرسائزز ملٹیپل ایکسرسائزز, جیسے ہم نے چیسٹ کی ورک آؤٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں ملٹیپل طریقوں سے اس کو ایکسرسائز کر کے ہٹ کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسل فائبر کو ہٹ کر پائیں. تو وہاں کچھ مسل فائبر ہمارے تھرو آؤٹ دا لائف یوز بھی نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب جوائنٹس ہیں, جوائنٹس کے اوپر بھی پریشر آپ کا رہتا ہے, یا آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل. تو یہ ڈفرینس رہتا ہے اوور آل EMS میں اور ایک باڈی بلڈنگ میں. اچھا نارملی کیا ہوتا ہے جب میں مثال کے طور پر آپ کے جم آتا ہوں, صحیح ہے, EMS سینٹر میں آتا ہوں, تو وہاں پر کیا کسی مشین کے ساتھ مجھے کنیکٹ کیا جاتا ہے, مجھے کچھ چپس ٹائپ کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں, کچھ خاص قسم کا اکوپمنٹ پہنایا جاتا ہے اور ایک مشین کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, یا ورکنگ کس طرح ہوتی ہے؟ جی ایکچولی ایک کمپلیٹ آپ کو الیکٹرک سوٹ پہنایا جاتا ہے, اس کے اوپر پھر الیکٹروڈس جو لگتے ہیں آپ کے آرمس کے اوپر اور لیگس کے اوپر اور ہپس کے اوپر.
تو یہ کمپلیٹ ایک بلٹ پروف قسم کی ایک جیکٹ اوور آل باڈی آپ کی ہو جاتی ہے. تو وہ مسل جتنے بھی ہیں, جیسے چیسٹ کا مسل ہے, ایبس کا ہے, بیک, آرمز, اور ان کے سب کے اوپر وہ الیکٹرانک چپس لگ جاتی ہے. تو جب آپ ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے مسلس کو اسٹیمولیشن اسٹارٹ کر دیتی ہیں. تو کہیں پہ آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے, ڈکریز کرنا ہے, تو آپ اپنے ایز پر یور گائیڈ لائن ٹرینرز وہ آپ کو اس کے اوپر وہ موو کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے فنکشنل ٹریننگ جیسے ہیں, آپ ایگزیکٹلی جیسے آپ جم میں ٹریننگ کرتے ہیں, آپ باڈی موومنٹس کرتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری ٹریننگ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اتنے زیادہ ہیوی ویٹس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ, ویری لائٹ ڈمبلس ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہی جیسے آپ مسل باڈی بلڈنگ کے لیے لفٹ کرتے ہیں, ہیوی ویٹ لفٹ کرتے ہیں, تو آپ کا مسل جو برین ہے وہ الیکٹرک سگنل سینڈ کرتا ہے انائروبیکلی, آپ مسل کو ہٹ کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے وہ الیکٹرک امپلسز آپ کے مسل کو ہٹ کر دیتے ہیں. اچھا ظہیر بھائی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ مسل اسٹیمولیشنز ہو رہی ہیں, الیکٹریکل سگنل پلسز جا رہی ہیں, اور جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے, ان لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے کیونکہ ٹائم کی بچت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہے, انوویشن بھی ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ جب آپ سنتے ہیں کہ یار الیکٹرک پلسز ہوں گی اور بجلی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں گے اور الیکٹروڈز لگی ہوں گی اور بلٹ پروف ٹائپ آپ نے جیکٹ پہنی ہوگی, تو کرنٹ ورنٹ لگ گیا, کوئی گر گیا, کسی کو زیادہ پریشر مل گیا, کسی کی جان چلی گئی, کیا ہوگا یہ؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ساؤنڈ ایسے کرتا ہے کہ جیسے کوئی ایکس ریز ہیں ایگزیکٹلی یا سم تھنگ. نہیں, یہ بالکل ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ نیچر آپ کی نیچر کے ساتھ ملتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے آپ کا دماغ ہے الیکٹریکل سگنل پروڈیوس کرتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے, ایگزیکٹلی اسی طرح ای ایم ایس جو ہے وہ آپ کے مسلس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی دماغ سے ان چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ. اور اسٹینڈرڈ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنلی میں نے آپ کو بتایا ایک صدی سے فزیوتھیراپی میں آپ یوز کرتے ہیں الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن. یہ ورلڈ وائڈ ہاسپٹلز میں اوور آل, ویسے کلینکس پہ ہر جگہ ورلڈ وائڈ یوز ہوتا ہے. تو جو ہم ڈیوائسیز یا جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یہ میڈ ان جرمنی ہے, یہ یورپین اسٹینڈرڈس کے اوپر آتا ہے, ایف ڈی اے یو ایس اے اپرووڈ ہے, اور ورلڈ دا نمبر 1 جو ہے آپ کا یہ برانڈ یوز کرتے ہیں ہم. تو اس لیے وہ سیفٹی جو میجرز ہیں وہ آلریڈی یورپینس نے اس کے اوپر ریسرچز اینڈ ایوری تھنگ دے ہیو ڈن, تو ہمیں وہ ایکسٹرا اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کوئی یہ ایکس رے, کوئی آپ کے جتنے ریز ہیں, اس طرح کی کوئی چیز سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ایک سمپل الیکٹرک مسلز کے لیے آپ کو امپلسز جنریٹ کرتا ہے. جس طرح ہم جم اگر جاتے ہیں نا 3-4 دن, اور اگر لیٹس سے ہم اس والے جم میں آتے ہیں ای ایم ایس میں, تو ریزلٹ جو ہیں وہ سیم نظر آتے ہیں. خواہ ایک اگر میں ٹریڈیشنل جم میں جا رہا ہوں اور لیٹس سے میں نے 2 مہینوں میں جتنی پروگریس وہاں پہ کی ورسز 2 مہینے میں نے ای ایم ایس کے جم میں ٹریننگ کی, تو ریزلٹس ول بی سیم. مطلب جو مسل گروتھ ہے, جو ویٹ لاس ہے, وہ تقریباً سیم طریقے سے ہی ہوتا ہے, یا آپ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ پروڈکٹیو ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈز آن, دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جو نیوٹریشن کی ریکوائرڈ ہوتی ہے, نیوٹریشن از ایوری ویئر. آپ دیکھیں جم کرتے ہیں آپ کو وہاں بھی نیوٹریشن چاہیے, آپ ای ایم ایس کرتے ہیں وہاں بھی نیوٹریشن. تو نیوٹریشن جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرنلی آپ کے مسلس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. جم کا کام ہے اس نے مسل بریک کرنا ہے, ای ایم ایس کا کام ہے مسل کو بریک کر دیا اس نے, اس کے بعد آپ نے اس کو ریکوری کے لیے جو پروٹینز ہیں, ریسٹ ہے, واٹر اینڈ آل آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ای ایم ایس کرتے ہیں تو ای ایم ایس بیسیکلی آپ نے کانسیپٹ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک نیا ریولیوشن ہے فٹنس کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ اسپیسیفکلی یہ کہنا ہے کہ آپ نے بہت بڑے ڈولے مسلس بنانے ہیں ای ایم ایس کے تھرو, تو ایز سچ یہ کوئی ٹرو نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے ایک ہیلتھی لائف اسٹائل گزارنا ہے, ڈیزیز فری, آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں, اپنی اسٹیمنا انکریز کرنا چاہتے ہیں, اوور آل مسل میں انکریزمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بیسٹ پارٹ یہ کہ اگر آپ اسپیسیفکلی فیٹ لاس کے لیے دیکھ رہے ہیں تو دیٹس ناٹ لیس دین اے میریکل. تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے آپ کا, جو اسپیسیفکلی لوگ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا, اور اسپیشلی جو فٹنس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیمنا انکریزمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے از اے گریٹ چوائس. مطلب یہ کہ اگر آپ ایک خاطر خواہ باڈی بلڈر بننا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا بازو 16 اور 18 انچ کا ہو, تو وہ شاید ای ایم ایس کی ٹیکنالوجی سے آپ وہ گول اچیو نہ کر سکیں. دیٹ از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. ایکچولی یہ ہے کہ ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ کمپلیٹ اس کلاس کا ڈفرینٹ ہے. جنہوں نے اتنے بڑے ڈولے بنانے ہیں ان کے لیے تو کمپلیٹ جم ہی کریں تو اس بیٹر ان کو. دوسرا, ہمارے پاس ایک 90-95% جو لوگ ہیں وہ اوبیس, اوور ویٹ, انجرڈ, لو اسٹیم ہے ان کا, کہ وہ فٹنس میں یا ورک آؤٹ نہیں کر سکتے, جم جا نہیں سکتے, تو ان کے لیے ایک گریٹ اپرچونٹی یہ ہو سکتی ہے ای ایم ایس.
تو آلریڈی جو لوگ جم کر رہے ہیں باڈی بلڈرز ہیں, آئی تھنک ان کے لیے بیٹر ہے کہ وہ جم ہی کو کنٹینیو کریں. اور جو ہاں اگر وہ اپنی پرفارمنس یا مسل فائبرز کو انجری سے بچانا چاہتے ہیں, کبھی بیچ میں EMS کا سیشن کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک ان کے لیے بھی اچھا ہے. اور پلس جو نارمل لوگ ہیں, ایک ایوریج جو پرسن ہے, ان کے لیے ایسے گریٹ چوائس. صحیح ہو گیا. اچھا, نارملی جو ٹریڈیشنل جمس ہیں ان میں جو میل اور فیمیل کی ایکسرسائز میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, صحیح ہے, اور ویٹ کا بھی فرق ہوتا ہے. تو EMS بھی جو ہے اٹ گوز سیم کہ میل اور فیمیل کے لیے سیم ورک کرتا ہے, صرف آپ لوگ وہ اسٹیمولیشن اس کی کم کر دیتے ہیں. ادر دین دیٹ وہی سارے الیکٹروڈ اسی جگہ پر لگنے ہیں جس طرح ایک میل کے لگنے ہیں, اور صرف فریکوینسی کا ہی فرق ہوتا ہے, یا باقی بھی میل اور فیمیل کے لیے آپ تھوڑا سا ڈفرینس رکھتے ہیں؟ آئی تھنک دیر از نو ریئلی ڈفرینس بٹوین مین اینڈ فیمیل. اگر اس کی بات کریں, وہ سارے الیکٹروڈز اور سسٹم ایگزیکٹلی ویسے ہی آپریٹ ہوتے ہیں. سم ہاؤ کچھ فیمیلز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کئی مین سے اچھی اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں, سو امپلسز ان کے اوپر بڑی اچھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ایسا آئی ڈونٹ تھنک سے کہ فیمیلز آر لیس. تو فیمیلز میرے خیال سے اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھ, اب دس از ٹرو کہ مینز میں مسل زیادہ ہوتے ہیں, بون ڈینسٹی زیادہ ہے, اسٹرکچر ہے, لیکن اگر آپ ڈفرینٹ جگہوں پر دیکھیں تو فیمیلز کئی جگہوں پہ اپنے آپ کو اچھا بھی اسٹرینتھ بھی ان کی ہے, جیسے مینز میں ہے. اب اگر آپ لے لیں تو ان کا جلدی مسل ویسٹیج اسٹرینتھ اور جلدی ویسٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو دا فیمیلز. اچھا, جن لوگوں کو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں, مثال کے طور پر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے, یا ہارٹ کی بیماری ہے, یا شوگر کی بیماری, ڈائبیٹک ہیں وہ لوگ, تو یہ ان کے لیے بھی ہے EMS؟ یس کچھ سرٹن ایسی کلاس ہے جن کے لیے بالکل الاؤ نہیں ہے, جس کے فار ایگزامپل کوئی جیسے ہارٹ کا کریٹیکل کنڈیشن کسی کی چل رہی ہے, کوئی اسپیسیفک کرنٹ ڈیزیز میں ہے, جیسے کوئی انفیکشن ہے یا بہت ہائی ڈرگس کے اوپر ہے, تو اس کے لیے EMS الاؤ نہیں ہوتا. ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھا ہے, اس از ویری گریٹ چوائس. اور اسپیشلی تھائرائڈس کا جن کو ایشو ہے ان کے لیے اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اچھا ہے. اور جن کا ریسنٹلی جو مدر ہیں ان کا آپریٹ ہوا ہے, تو وہ اس کے بعد ایکسرسائز کرنا مشکل ہے, ان کی ریہیبنگ کے لیے اوور آل از ویری گڈ. اور جن کی اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں نروز جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں, یا پیرالائزڈ جو لوگ ہیں, اور پلس جن کی شیاٹو پین ہے اس طرح کی, تو اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بھی اس از اے گریٹ چوائس. اچھا, جس طرح آپ سے میں نے پچھلی 2 مرتبہ پوچھا تو آپ نے نیوٹریشن کا ذکر کیا, رائٹ؟ تو جب آپ نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی اسپورٹس کر رہے ہوں, دیتے ہیں کہ ہم یہ اسپورٹس کریں گے تو وی ول بی ویل آف, ہماری ہیلتھ فٹنس رہے گی, لیکن شاید اس دوران ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ریپیئرنگ کے لیے پروٹینز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. مسل پروٹین سینتھسس جو ایک پروسیس ہے, پروٹینز آپ کی مسل کو ریپیئر کرنے میں یوز ہوتا ہے. تو تھوڑے سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی فاسٹ فوڈ, اور یہ باہر کی خوراکیں, اور یہ روغنی خوراکیں, اور یہ میٹھی خوراکیں, اور یہ بیکری کا جو سین ہے, جو آپ کو ہر جگہ پہ جنک فوڈ ایزیلی اویلیبل ہے, صحیح ہے. آپ کو صاف ستھری ڈائٹ جو ہے میرے نہیں خیال یہ اپنے گھر کے علاوہ آپ کو کہیں پہ ملتی ہے. تو اگر کوئی جم جا رہا ہے یا EMS آ رہا ہے, بٹ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف ہز باڈی ود دا رائٹ کائنڈ آف نیوٹریشن, تو اسٹل ہی کین اچیو ریزلٹس, اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ وداؤٹ نیوٹریشن ٹو گیٹ اینی کائنڈ آف ریزلٹس. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی جب باڈی, آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہائی ہو جاتی ہے آپ کی ان مسلس کو, ان ٹیشو کو ریپیئر اپ کرنے کے لیے, ریکوری وچ از کالڈ ریکوری. جو آپ نے فار ایگزامپل آج ایکسرسائز کی ہے, آپ کے وہ جو ایریاز ہیں وہ بریک ہوتے ہیں, مسل فائبر جو ہیں وہ, ٹھیک ہے, تو ان کو ریپیئر اپ کرنے کے لیے آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, تاکہ آپ کے ہارمونز جو سلیپنگ میں اسپیشلی جب آپ چاہتے ہیں تو وہ گروتھ ہارمونز اچھے ریلیز ہوں, آپ کی جب نیوٹریشن ٹھیک ہوتی ہے تو وہ اس کو ریپیئر اپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے پھر آپ پاورفل فیل کرتے ہیں, آپ کو ہیلتھی فیل کرتے ہیں آپ جم میں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی ورک آؤٹ میں. لیکن اگر آپ نہیں بھی ورک آؤٹ کر رہے, اسٹل آپ کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے. ایوری سنگل ہیومن نیڈ دس نیوٹریشن. تو وہ بیسک جو نیوٹریشن ہے وہ ہمیں ایک بیسک پروٹینز فیکٹر رہنے چاہیے. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں, اب جب کاربوہائیڈریٹس پہ ہم آتے ہیں, جیسے اپنے بیکری اور ان چیزوں کا ذکر کیا, فاسٹ فوڈ کا, تو اگر ہم دیکھیں یہ لاسٹ 5 ایئر یا ڈیکیڈ میں
ہماری جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ بڑی امپروو ہوئی ہے اوورال. دیکھیں آپ تو لگژری آئٹمز زیادہ آ گئے, جیسے مارگریٹاز ہیں, جیسے آپ لے لیں کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں وہ لے لیں, آپ یہ لے لیں اس کو جتنے ہیں یہ لیمو پانی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. شوگر جو ہے وہ از دا کلر. شوگر ہے, پھر آپ کی اس طرح کے جو وائٹ سالٹ ہیں, تو یہ اوورال جو ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ڈینجرس ہیں, سیریسلی ڈینجرس. بیکاز یہ باڈی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس کے وہاں کے باڈی کے اندر سمپلی یہ بولوں کہ کوئی سافٹ ویئر ایسا ہے نہیں کہ وہ اس کو پروسیس کر پائے. تو آپ کے جو ہیں وہ آپ کی لیور ڈیمیج ہونے کا, آپ کی اوورال فیٹ انکریزمنٹ ہونے کا, جو اب اسپیشلی آپ نے ڈائبٹیز کا بھی بات کی, تو ڈائبٹیز تب ہوتی ہے لوگوں کو جب وہ شوگر انٹیک اتنا ہائی کرتے ہیں تو وہ مسلز میں کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کو اسٹور کرنے کے لیے. فار اے ٹائم وہ ہوتا رہتا ہے, جب ایک پرو لانگ ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں باڈی جو ہے انسولین بنانا ہی بند کر دیتی ہے کہ آگے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے ہمیں. تو اس کی وجہ پینکریاز جو ہے آپ کا وہ لبا میں اردو میں اس کو بولتے ہیں, اور وہ ایکچولی کیا کرتا ہے کہ وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے کہ باڈی کو ریکوائرڈ ہی نہیں اب یہ. ٹھیک ہے, تو وہ کاز اگر آپ دیکھیں تو ایک بیسک جو ہے فاسٹ فوڈ آپ جتنے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے, اور اسپیسیفکلی شوگر. تو جتنی بھی شوگر ہے صرف چینی شوگر نہیں ہوتی, شوگر آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے. ابھی آپ ایکسیسو روٹی کھاتی ہیں وہ بھی شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے. آپ جتنا یہ بیکری آئٹمس ہیں, آپ کے جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں, آپ کے جتنے میں نے بتایا جیسے وہ سارے قسم کے فاسٹ فوڈ جو بھی ہے مارکیٹ, جتنے فنٹسی فوڈ ہیں سارے کے سارے یہ جو ہے نا وہ یہ کلر ہیں. اچھا, نارملی واٹ از لائک اے گڈ ڈائٹ یا اے گڈ نیوٹریشن فار اے ہیلدی پرسن جو کہ دن میں 2-3 مرتبہ ایکسرسائز کر رہا ہو, یا مثال اگر آپ کے جم میں کوئی آتا ہے اور آپ سے ٹریننگ لیتا ہے اور آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے, تو ڈو یو گیو دیم لائک نیوٹریشن گائیڈ لائن ایز ویل کہ بھائی یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, یا آپ دن میں اتنی گرام پروٹین لو, اتنی گرام کاربز یا فیٹس لو؟ گرام والا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بیکاز اس کے لیے پورا ایک وہ جو ہے ویٹ مشین چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے اتنا میں ریڈ سے بریڈ کھا رہا ہوں, پھر اس میں اتنی کیلریز ہیں, اور پھر اس میں اتنا گرام آف پروٹین یا گرام آف کاربز ہیں. تو ہاؤ یو لے آؤٹ اے ڈائٹ پلان یا ویل نرشڈ نیوٹریشن پلان فار دوز اسٹوڈنٹس ہو آر کمنگ ٹو یو؟ جی بالکل, نیوٹریشن میں نے بتایا بہت کی ہے. آپ کے کسی بھی ایکسرسائز نہیں کر رہی پھر بھی کی ہے, اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ نے ریزلٹس اچیو کرنے, گول سیٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم دونوں کی کمٹمنٹ ہے, تو اوبیسلی وہ پھر ہم نے ریزلٹ جنریٹ کرنے ہیں. تو اس میں ایک بیسک گرامز والی بات تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے ایک ایزیسٹ وے میں دیسی کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے, دیسی اسٹائل کو رکھتے ہوئے ایک ڈیزائن کیا تاکہ وہ جو اوورال نیوٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اس میں کچھ دیسی چیزیں ہیں جو ان کو بھی نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیزائن دیا تاکہ اوورال جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ بھی پوری ہو جائے, ان کا ٹیسٹ بھی پورا ہو جائے, پلس جو نیچرل چیزیں ایز نیچرل اس کو بھی ہم ٹچ دے سکیں. تو اس میں بیسک جو آپ کے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جیسے ویجیٹیبلس ہیں, آپ کے فروٹس ہیں, آپ کے جتنا میٹس ہیں جس میں آپ چکن ہے, فش ہے, آپ کے جو ایگز ہیں, نٹس ہیں. تو دیکھیں جو ڈیری پروڈکٹس میں ہیں کچھ کاٹیج چیز ہے, جیسے آپ کا دیز آر دا بیسٹ, مطلب آپ ان کو کھا سکتے ہیں. جو چیز نیچر نے پیدا کی ہے وہ آپ ایزیلی آپ کی باڈی میں ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا بھی ایک کب لینا ہے, کیسے لینا ہے, ایک بیسک کوانٹٹی کے اندر آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ان نیسیسری بار بار سنیکنگ کرنا, کھانا تو اس آئی تھنک ناٹ ریئلی ہیلتھی. ایک تو ہیلتھ بھی ڈیمیج کرتا ہے, پلس جو اگر آپ کے ہارمونس کو ان بیلنس کرنے کے لیے یہ سب سے ڈینجرس ہیں. اچھا, نارملی میں نے کچھ لوگوں کو جو جم جاتے ہیں دیکھا ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار روٹی ہم نے کم کر دی ہے. جو ہماری روٹی نہیں ہوتی جو سفید آٹے یا مکس آٹے سے بنی روٹی ہوتی ہیں, دس ہم ہاؤ لائک اس کی کنزمپشن بھی کم کر دیتے ہیں. اگر پہلے وہ مثال کے طور پر ناشتے میں دوپہر رات کو 2 روٹیاں کھا رہے تھے اور دن کی 6 روٹیاں, تو اب انہوں نے کم کر دی ہیں. صبح بھی ایک کھاتے ہیں, کبھی دوپہر کا مس کر دیتے ہیں, پھر رات کو ایک روٹی کھاتے ہیں. تو روٹی کا کیا رول ہے؟ روٹی از سم تھنگ بیڈ جس کی وجہ سے وہ چھوڑتے ہیں؟ آپ کی مسل اسٹرینتھ یا مسل گین میں ان کا کوئی نیگیٹو رول ہے؟ روٹی از گڈ فار ہیلتھ اور ناٹ؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بالکل, ایکچولی اگر آپ روٹی کو پھر یہ جو آٹا فلور آپ کا یوز ہوتا ہے اس کو دیکھیں تو یہ
ایک اسٹارچ فارم میں زیادہ رہتا ہے, یعنی کہ فاسٹ ڈائجسٹنگ, یہ قسم کی شوگر ہی بن جاتی ہے, تو اس کو فاسٹ ڈائجسٹنگ باڈی میں زیادہ ہوتا ہے. جو بھی چیز آپ کی باڈی میں کوئکلی ڈائجسٹ ہوگی, جلدی ہضم ہوگی, تو وہ انسولین کو اسپائک اپ کرے گی. انسولین اسپائک اپ ہوگا تو ان آرڈر جو ہے وہ فیٹ اسٹورنگ زیادہ ہوگی آپ کی باڈی میں. تو اس لیے ایک وجہ ہوتی ہے اس کو کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ سلو کرنے کی یا کم کرنے کی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ختم کر کے ہم جو ہے ہول گرین فارم جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس میں آپ کا جو ہے اگر پرانے زمانے میں سمپل جو آپ کی مکئی, جس کو مکی بولتے ہیں, اور پلس گندم ہے, تو یہ ہول گرین فارم کے اندر یہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جیسے آپ کے دال کے چنے ہیں اس میں, تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ آپشن کہ وہ نیچرل فارم میں, آپ کے ہول گرین فارم میں وہ فوڈ ہوتا ہے. تو وہ ڈائجسٹ جو ہے وہ سلولی ہوتا ہے, وہ پروسیسڈ نہیں ہوتا. جو بھی چیز پروسیسڈ ہے وہ ایکچولی انسولین اسپائکر ہے, تو یہ ایک کاز, یہ وجہ ہوتی ہے اس کو. اچھا, فائن آٹے کے مقابلے میں ایک چکی کا آٹا کا کانسیپٹ یوز ہوتا ہے. چکی کا آٹا از ہیلدی, اور یا وہ بھی سیم ہی چیز ہے؟ ہاں بالکل, وہ ہیلتھی ہے, اور وہ ایکچولی میں نے جیسے بتایا کہ ہول گرین فارم کے اندر ہوتا ہے. تو ہول گرین فارم والی جو فوڈس ہیں نا, ہم وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے کمپیریٹیولی جو تیل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں, جس طرح وہ ڈالڈا والا آئل ہو گیا یا سن فلاور ہو گیا, ورسز جو اولیو آئل ہو گیا جو کہ تھوڑا سا ہائر اینڈ پہ ایکسپینسو چلا جاتا ہے, سو ڈو یو آلسو لائک پرسکرائب ٹو یور یا گیو سجیشن ٹو یور اسٹوڈنٹس کہ یار آپ یہ والا تیل یوز نہ کرو بیکاز اٹ ہیز لائک مور کیلیسٹرول یا مور فیٹس, لائک یو ہیو اینی سلیکشن آف آئلس فار یور اسٹوڈنٹس؟ جی بالکل, جیسے اولیو آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے, جیسے آلمنڈ آئل ہیں, یہ دیز آر ویری ویری ہیلتھی آئل. ایکچولی یہ پروسیسڈ نہیں ہوتے, نیچرل فارم میں ہوتے ہیں, اور بہت ہائی جو آپ کے HDL فارم کے جو فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کمپیئر کریں انڈسٹریل آئل, تو انڈسٹریل آئل جو ہے وہ واقعی ہیلتھی نہیں ہے. لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ اوبیسلی پھر دیسی طریقے سے جو ہے آپ کا دیسی گھی ہوتا تھا, وہ ایک بڑا نیچرل فارم میں ہے, ٹھیک ہے. آپ کریم ملائی لے لیں, وہ بڑی اچھی فارم میں ہے. تو ایز نہیں ہے کہ وہ انڈسٹریل آئل جو ہے وہ واقعی میں ہیلتھی نہیں ہے. لیکن ظہیر بھائی, فروٹس بھی تو جو ہے نا وہ بھی تو شوگر اس میں ہوتا ہے, فرکٹوز جس کو بولتے ہیں. کسی قسم کا بھی فروٹ اٹھا لیں, آپ سیب کی بات کریں, آپ انار کی بات کریں, آپ بنانا کی بات کریں, مینگو کی بات کریں, تو جب آپ نے کہا کہ فروٹس ویجیٹیبلس کھانی چاہیے تو اس میں بھی تو شوگر ہے نا؟ جی بالکل, شوگر جو ہوتی ہے وہ اس فارم کے اندر ہوتی ہے. فرکٹوز جو ابھی ورڈ یوز کیا, تو فرکٹوز جو ہوتا ہے وہ انسٹنٹ جو ہے وہ انسولین اسپائکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے, دوسرا اس از ویری نیچرل فارم, ٹھیک ہے, پروسیسڈ چیز نہیں ہے لائک اے شوگر. تو یہ شوگر سے ڈفرینٹ ہے, تو ایز نیچرل بھی ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ بھی دیتا ہے, پلس آپ کو ایز اگر آپ اس کو ایک کوانٹٹی میں لیں, بہتر طریقے سے لیں, فروٹس کو سمجھ کے لیں کہ کون سے فروٹس آپ نے کس ٹائم لینے, تو آئی تھنک وہ بہت ہیلتھی ہیں اور ہمیں لینے چاہیے. سو دا کانسیپٹ از دا کلر از ناٹ مٹھاس, بٹ دا مٹھاس دیٹ از کمنگ فرام پروسیسڈ ورژنس, پروسیس فوڈس اینڈ نیچرل جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں. شوگر بذات خود بری چیز نہیں ہے, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ وہ شوگر آ کہاں سے رہی ہے, وہ اچھا برا ہو سکتا ہے, رائٹ؟ بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ مٹھاس. تو مٹھاس آف کورس دیکھیں, خدا نے اگر ٹیسٹ برڈز بنائے ہیں اسپائس کے لیے, آپ مٹھاس کے لیے, تو وہ اوبیسلی وہ ہمیں چاہیے. نیچر کیسے ایک چیز جو ہے وہ بنائے, اور ہم, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فروٹس ہم کیسے کھائیں, کب کھائیں. اور یس آف کورس ہمیں فروٹس کھانے چاہیے. ہمیں اس کے علاوہ جو آپ کے نٹس ہیں, جتنے بادام, اخروٹ ہیں, کاجو ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ بھی کھا سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ویجیٹیبلس کی جتنی فارمس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. پھر گوشت والی جتنی سیریز ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو یہ نیچرل, ایز نیچرل جو آپ اپنی ڈائٹ کو رکھیں گے, آپ اس میں باڈی بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, فٹ لائف رکھنا چاہتے ہیں فٹنس کے لیے بھی وہی ڈائٹ رہے گی. اور اگر آپ نے فیٹ لاس, ایکسٹریم فیٹ لاس کرنا ہے, ہیلتھی ویٹ لاس کرنا ہے, اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے ایز نیچرل یو ایٹ یور فوڈ. اچھا, روٹی اور کھانے کا تو دال اور جو میٹ وغیرہ ان کا تو پتہ ہے بھائی, صبح دوپہر شام, یا دوپہر کو یا شام کو آپ کھانا کھاتے ہیں, تو وہ تو ویجیٹیبلس بھی آپ کی وہاں پہ آ گئی, روٹی بھی وہاں پہ آپ کی آئی. فروٹس کھانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے آپ کے خیال میں؟ فروٹس آئی تھنک یہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, ارلی مارننگ ہے. دوپہر کو آپ جو ہے سنیک کے طور پہ جو آپ نے ایک برگر کھانا تھا, یہ وہ چیز لینی تھی, اس کی جگہ آپ فروٹ یوز کر سکتے ہیں. مارننگ میں آپ کو لگتا ہے آپ کے آفس کا کوئٹ ہو رہا ہے, آپ کا ناشتہ نہیں ہو رہا,
پراٹھے کھا رہے ہیں آپ، اس کی جگہ آپ فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایگز یوز کر سکتے ہیں، چکن لے سکتے ہیں، کوئی اور ایکسٹرا پروٹین سورس اس کے ساتھ ایڈ کریں تو آپ کا میل بھی بن سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ بیسٹ ٹائم ہے. جیسے انار ہے، اٹ از ویری ہیلتھی ایکچر، آپ لے لیں، واٹر میلن ہیں ابھی، اور سیٹرکس فوڈ ہیں جتنے آپ کے کینو وغیرہ ہیں، سو دے آر آل ہیلتھی. آپ کو ملٹیپل جو ہیں اس میں امینوز بھی مل جاتے ہیں، آپ کو اس میں فرکٹوز بھی مل جاتا ہے، اور بھی کافی ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کو نیچرلی، الرجنین ہے، بلڈ کو جو ہے وہ پتلا کرنے کے لیے، فلو اچھا کرنے کے لیے بھی انار یوز ہوتا ہے، واٹر میلن یوز ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک بہت سارے آپشنس ہیں فروٹس میں بھی، دے ویری ہیلتھی. آئی ریکمینڈ اٹ. اچھا، ویٹ گین کرنا یا مسل گین کرنا تو آل ڈپینڈس کہ بھائی آپ نے زیادہ کھانا ہے، زیادہ کیلریز لینی ہے، اینڈ اچھی ڈائٹ لینی ہے جو کہ پروٹین میں اور ہیلدی فیٹس میں جو ہے انریچڈ ہو. لیکن اگر کسی کو فیٹ لوز کرنا ہے، صحیح ہے، تو ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے، میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، کیلری ڈیفیسٹ کا، مینٹیننس کیلریز کا. تو ویٹ لاس کے پیچھے سائنس کیا انوالو ہوتی ہے ادر دین ایکسرسائز؟ جم کے علاوہ مجھے کیا کیا ایکٹیویٹیز، کیا کیا ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ میں ایک ہیلدی طریقے سے ویٹ لوز کر سکوں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو ہماری یہ گول سیٹنگ ہونی چاہیے بیسک سی، کہ یہ آپ 3 منتھ ہم نے ایک پیریڈ ایکسرسائز کرنی ہے، یہ 6 منتھ ایک گول رکھا ہے، میڈیم ٹرم، پھر ایک لانگ ٹرم آپ 2 سال کا رکھتے ہیں. تو آپ کو پہلے گول سیٹنگ ضروری ہے فیٹ لاس کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ چیز ہے، جو ہی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کو اسکیل کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، کمپلینٹ کرنے کی اپنے سے. تو آپ نے سب سے پہلے تو صبر رکھنا ہے اور اپنے جرنی کو لے کے آگے چلنا ہے. تو اوکے، فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ ریکوری اینڈ ڈائٹ. ایکسرسائز تو ہم کر لیتے ہیں دبا کے، تو ریکوری کے لیے ہمیں سب سے ضروری ہے کہ پانی کی انٹیک، ریسٹ میں آپ کا جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے گروتھ ہارمونس جو ہیں زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوں، ریپیئر کریں مسلس کو، اسپیڈ اپ کریں آپ کی پرفارمنس کو، آپ کے اوور آل جو ہے وہ آرگنز جو ہیں وہ اسپیڈ اپ کریں. اور پلس آپ کی جو نیوٹریشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کو بہت سمپل اور بیسک لے کے چلیں آپ، تو آپ کی جو فٹنس جرنی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. اور کیلریز ڈیفیسٹ کا جیسے آپ نے بات کی، تو وہ ہی ایگزیکٹلی پیٹرن سمپل نیچرل یوز ہوتے ہیں، کہ آپ نے باڈی بلڈنگ تھوڑی سی اپنی مسل بلڈنگ کرنی ہے، اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے، تو آپ کی پروٹینز انٹیک اور ہائی ہو جاتے ہیں، آپ کے اوور آل جو ہے وہ کیلریز آبویسلی انکریز ہو جاتی ہیں، ہیلتھی نیوٹرینٹس جو آپ کے انکریز ہوتے ہیں وہی آپ جو ہے مینٹیننس کے لیے یوز کرتے ہیں، وہی پرنسپل آپ جو ہے فیٹ لاس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی تینوں جگہوں پہ یوز ہوتی ہے. اچھا، آپ نے سلیپ کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، تو کسی بھی ٹائم سو جاؤ اور 8 گھنٹے کی نیند لے لو، یا کسی جو جس طرح کہتے ہیں کہ رات کو ہی سونا چاہیے نا، تو اگر کسی کا جو ہے مثال کے طور پر اس کی نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی ہے اور وہ آتا ہی صبح ہے گھر پہ سونے کے لیے، تو یہ جو سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوا کہ رات کو وہ نہیں سویا 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ ہے کہ آپ کو اسی ٹائم میں نیند لینی چاہیے اور اسی مقدار میں لینی چاہیے 7-8 گھنٹے میں. اگر یہ نیند آپ کی صبح ہو جائے تو ڈز اٹ ہیو لائک اے نیگیٹو امپیکٹ اور یور ہیلتھ اف یو آر کمپلیٹنگ دا آورس؟ دا تھنگ از کہ جب نیچرلی آپ دیکھیں تو ایک ڈیزائن ہے کہ رات کو سوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. جو لوگ ایکچولی نہیں ہیں تو مارننگ میں ان کو سونے میں مجبوری ہے، کام ہے، تو اوبیسلی دے ہیو ٹو سلیپ، وہ اسی ٹائم سوئیں گے. جو نیچرلی ہمارے ہاں زیادہ ایز سچ تو انٹرنیشنلی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو زیادہ تر نائٹ مارننگ میں، ہمارے یہاں اتنا زیادہ کلچر نہیں ہے اس کا. لیکن وہ ہم نے اتنا زیادہ ہے کہ ہم لیٹ نائٹ تک اپنے الیکٹرانکس ڈیوائسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت افیکٹ کرتا ہے ہیلتھ کے اوپر. پلس ہماری جو نیند جو آنی چاہیے تھی نیچرلی وہ اس کو اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک نیند کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے دماغ میں، جو آپ کے میلاٹونن ہارمونس ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، جو آپ کو سلیپنگ جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. بعض لوگوں کو تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سلیپنگ پیٹرن ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سجیسٹڈ ہے کہ وہ میلاٹونین جو ہوتے ہیں ان میں سپلیمنٹ فارم میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایکچولی کچھ لوگ لے بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایز نیچرل آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ریکوری لیں آپ تھرو یور نیچرل سلیپ. اچھا سعید بھائی، نارملی فٹنس انڈسٹری میں دیکھا گیا ہے کچھ ایسے چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں جن سے مسلز بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں اسٹیرائڈس کی. تو
جم وغیرہ میں تو دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں، اور اگر میں جنرلی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اسٹیرائڈز جو ہیں انہیلدی ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے، یا اگر ان کو تھوڑا بہت لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ فرسٹ آف آل یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. دس از سم تھنگ ویری سیریس. اور جو لوگ آلریڈی باڈی بلڈنگ میں یہ چیز یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی فرسٹ آف آل نہیں کرنا چاہیے. اگر اسٹل وہ یوز کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کے ساتھ ان کی کولیبریشن ضروری ہوتی، تاکہ جب وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے آؤٹ کمز، اس کو ریکوری اور اس کے جو کمپلیٹ جو کانسیکوینس ہیں اس کا بھی پتہ ہو، اور پلس اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے آپ اپنی باڈی کے اوپر اس کو یوز کر سکیں. تو وہ آئی تھنک ڈاکٹر کا انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے. تو وہ بالکل اس کو چھپا کے یوز کرنا یا اپنے طریقے سے یوز کرنا، اگر آپ کو کمپلیٹ نالج نہیں ہے اس کا تو ویسے بھی وہ ڈینجرس ہیں. جنرلی جو پبلک ہے اس کو تو خیر اس میں ٹچ ہی نہیں لینا چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، وچ از ریئلی ڈینجرس. آئی پرسنلی ڈونٹ ریکمینڈ. نہیں، لیکن لوگ یہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یوز کروں گا تو مطلب کہ میری جرنی آسان ہو جائے گی، جو چیز میں 2 سال میں کروں گا تو کیا وہ میں 2 مہینوں میں کر لوں گا؟ کیا ان کے تھاٹ پروسیسز ہوتے ہیں جب وہ اس طرف آتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس انڈسٹری سے منسلک ہیں، اینڈ یو نو دا پینز آف دوز پیپل ہو آر یوزنگ اٹ اینڈ وائی دے آر یوزنگ اٹ. اچیو کرنا کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ ایکچولی فرسٹ آف آل جو ایک مسل ڈیزائر ہے وہ آپ نیچرلی آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ نیچر آپ کو وہاں لے کے جاتی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو پش کرتے ہیں تو جو آپ کے نیچرلی ہارمون پروڈکشن باڈی کے اندر ہوتی ہے، جب آپ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں وہ نیچرلی ہارمونس کو جو ہے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اسٹیرائڈس کو جو ہے وہ 5 ٹائم 10 ٹائم زیادہ پاورفل کر کے اپنی باڈی کے اوپر ان ہارمونس کو ایکچولی جو ہے وہ پھر آپ پروٹین سنتھیسس بہت انکریز کرتے ہیں. پروٹین کی جو کنزپشن ہے وہ مسل میں زیادہ ہوتی ہے، تو مسل کی گروتھ لیول جو ہے وہ 2 یا 3 ٹائم سم ٹائم 5 ٹائم تک بھی آپ اس سے زیادہ اچیومنٹ لے سکتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے ایک خواہش ہے ان کی کہ ایک ایبس دکھیں، ایک بگ بائسیپس دکھیں، اوور آل ایک کمپلیٹ ہیوج بیسٹ فزیک دکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس رسک میں ڈالتے ہیں. And it should not be used by general public at all. Not مطلب at کہ all, it can get dangerous, like آپ کے لیور کو، پینکریاس کو، آپ کے ہارٹ کو، کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتی ہے، رائٹ؟ یس یہ آپ کا جو ہے کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو گروتھ کرتے ہیں، جو اوور آل آپ کے برین گروتھ کر سکتے ہیں، آپ کے آرگنس جو ہے ہارٹ کی گروتھ کر سکتے ہیں، زیادہ بڑا کر سکتے ہیں اس کو. آپ کے جو اوور آل آرگنس ہیں، ہڈیاں ہیں، فیس کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی گروتھ کرتے ہیں. تو گروتھ ہارمون کا مطلب ہے کہ وہ پاؤں سے لے کے سر تک کوئی بھی اب کے آلریڈی کوئی کینسر چل رہا ہے، کوئی اور ڈیزیز چل رہی ہے، ان کو بھی گروتھ کر سکتے ہیں. تو وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان کا گروتھ کا کام ہے کہ وہ کمپلیٹ باڈی کے اندر جو گروتھ دیں گے. کچھ پھر جو اسٹیرائڈ کلاس ہیں تو ان کا کام ہے، جیسے آپ کے مینز میں اگر دیکھیں تو ٹیسٹیکلز ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں آپ کے ہارمونس، مین ہارمونس، تو ان کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. وہ تو اس مینس کہ آپ کے جو ٹیسٹیکلز ہیں دے آر ناٹ ورکنگ اینی مور، آپ نے ان کو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا اور آپ اسٹیرائڈ میں. تو اس کے لیے کمپلیٹ پھر پروسیس ہے، دے لائک گو آل دا وے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ریہیبنگ کرنی پڑتی ہے ایز نیچرلی. تو اوبیسلی جب آپ نے شٹ ڈاؤن کیا تو ایز نیچرل جو پہلے آپ کا پروسیس تھا وہ اس کوالٹی کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس اگر فیمیلز میں ہے تو فیمیلز میں اور جو ہے وہ کافی ساری کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں. ہیئر گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے، بون اسٹرکچر چینج ہو سکتا ہے، وائس چینج ہو سکتی ہے، اور اوور آل جو فیمیل سیکشول ہیلتھ ہے وہ کمپلیٹلی بہت ڈیمیج ہو سکتی ہے. مینس کی نسبت زیادہ ان کو جو ہے کانسیکوینسز لینے پڑیں گے. So your best advice is to keep it natural, slow and steady wins the race. اپنی فٹنس کی جرنی کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس قسم کے ہارمونل ایکسٹرنل ہارمونز بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے، بیکاز آپ کی زندگی داؤ پہ لگ سکتی ہے، رائٹ؟ جی بالکل. اگر کسی کو اسپیسیفک کوئی ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے وہ ہارمون پروڈیوس نہیں ہو رہے تو وہ انڈر ڈاکٹر جو ہے اس کے ایکچولی وہ ہارمونس کو یوز کیا جائے. اس کی وہ ڈیزیز یا جو ملٹیپل کوئی اگر کہیں پرابلمس ہے تو اس کو ڈائگنوز کیا جائے. ادروائز جو ہے وہ نارمل ایز نیچرل آپ اپنی ڈائٹ لیں، اپنا ورک آؤٹ دبا کے کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، نیچر کو انجوائے کریں، اپنے ورک کو انجوائے کریں. آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے ٹو کیپ یور لائف اینڈ یور ہیلتھ.
ٹھیک ہے. تو آپ جم کریں, آپ نے EMS کرنا ہے وہ کریں, اینی تھنگ یو ڈو وہ پیشن کے ساتھ کریں, انرجی کے ساتھ کریں, اچھا کھائیں اور لوگوں کے ساتھ پازیٹیو رہیں. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو ہوتے ہیں اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیچر کو انجوائے کرتے ہیں, خود خوش ہیں, تو وہ آپ کے جو برین میں ایک ہارمونز ہوتے ہیں جو جن کو انڈورفنز بولتے ہیں. انڈورفنز ایک ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں, آپ کو ایک جوائے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہے, جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. تو آپ کو باڈی کو نیگیٹو جانے کے بجائے وہ آپ کو خوش رکھتے ہیں, آپ کی ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں اوور آل آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے انجوائے کرتے ہیں نیچر کو, ایوری تھنگ. جم آپ ٹائم پہ جا رہے ہیں, اپنے کام کو اچھا کریں, تو آپ کی ایک ہیلتھی لائف سٹائل بھی ہو جاتا ہے, پلس آپ رزلٹس بھی اوور آل اس کے تھرو اچیو کرتے ہیں. پاکستان میں یہ فٹنس انڈسٹری آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک اچھے ڈائریکشن میں گامزن ہے, یوتھ میل فیمیل دونوں اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اینڈ ویئر ڈو یو سی کہ یار پاکستان صحیح جانب رواں دواں ہے فٹنس کے ڈائریکشن میں, یا ابھی بھی ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے؟ ابھی بھی اوور آل اگر دیکھیں تو ہارڈلی جو ہے وہ 2%, 3% یا میکسیمم 5% لوگ ہیں جو ہائیک کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جمز ہے. اوور آل اگر کمپیئر کریں لاسٹ 5-10 سم تھنگ ایئر سے تو اسٹل کافی امپروومنٹ ہے. اگر آل جمز میں جو ہے وہ جمز کا کانسیپٹ چینج ہوا ہے. پہلے ایک باڈی بلڈنگ ہی وہاں پہ اسپیسیفکلی ہوا کرتی تھی, کچھ ہیوی لوگ ہو جو باڈی بلڈرز ہیں وہ کرتے تھے, بٹ ناؤ دا کانسیپٹ از چینجنگ ڈے بائی ڈے. لوگ کافی ہیلتھ کی طرف, اپنے جمز کی طرف دیکھنے کو ملتے ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ, اور میرے خیال سے ان کو یہ اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. واٹ از یور ایڈوائز ٹو دوز ہو آر واچنگ یو کہ فٹنس کو کتنا سیریس لیا جائے؟ واٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ فٹنس کو بالکل سیریس لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہیلتھی ہیں تو آپ اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں. جب آپ ہیلتھی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کی ایکچولی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. جب آپ ہیلتھی نہیں, آپ کا بزنس رن نہیں ہوگا. جب آپ ہیلتھی نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور ڈپریشن کا ایکچولی ان کو کریں گے. کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کو اور ایکچولی, تو تھنگ از کہ آپ ہیلتھی ہیں, آپ کا بزنس ہیلتھی رہے گا, آپ کا گھر ہیلتھی رہے گا, آپ خود ہیلتھی رہیں گے, آپ لائف کو انجوائے کریں گے, آپ کی اچھی پرسنالٹی رہے گی. تو فٹنس آئی تھنک از دا کی فار یور لائف. Thank you very much, Zahir Bhai, for your valuable time and valuable insight about the fitness industry and this EMS technology. I hope you guys like this video اور آپ کو بہت value ملے ہوگی, because we talked about nutrition, we talk about یار کوئی بھی اسپورٹس کریں ان آرڈر ٹو میک یو ہیپی. آپ کو باڈی بلڈنگ اچھی لگتی ہے, باڈی بلڈنگ. آپ کو کراٹے اچھے لگتے ہیں, کراٹے کریں. MMA لگتا ہے, MMA کریں. سوئمنگ اچھی لگتی ہے, ہائکنگ اچھی لگتی ہے, کارڈیو ایکسرسائز لگتی ہے, آپ کو EMS سمجھ میں آتی ہے. اف یو آر لیزی, اف یو ڈونٹ فیل موٹیویٹیڈ کہ میں جم جاؤں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آئی ہیو اے بزی اسکیجول, کچھ نہ کچھ لازمی کریں, ایٹ لیسٹ 30 منٹس اے ڈے. میں بھی بڑی کوشش کر رہا ہوں اینڈ الحمد للہ آئی ایم فائنڈ اٹ ویری ایزی. میں ظہیر بھائی کے جم پہ گیا اور ابھی میں دوبارہ بھی جاؤں گا, کیونکہ اس دن میں گیا تو میں نے کہا کہ یار ظہیر بھائی یہ تو مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا, اٹ واز لائک سو ایزی آن می. تو ظہیر بھائی نے کہا کہ چلو اگلی دفعہ تم آنا, میں تمہیں کراؤں گا, پھر تمہیں مزہ آئے گا, تھوڑے پسینے بھی چھوٹیں گے اور تمہارا تھوڑی سی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوگی. تو وہ والی کلپ بھی میں نے ڈال دی ہے ویڈیو کے اسٹارٹ والے ایریا میں, تو میک شیور یو واچ دیٹ ایز ویل. اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین guys for listening to this podcast. Make sure you like this video and share it with your friends so that other people find value out of it in perspective to the fitness industry. And don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.